بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بنائی بلکہ اپنی تخلیقی فعالیت کے ظہور کے لیے بنائی ہے۔ اس میں ہماری جمالیت کی تسکین کا سامان پیدا کیا ہے، جس میں اللہ کی تخلیقی فعالیت کا ظہور پیدا ہوا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ کی صفات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس دنیا میں ہمیں بے شمار مخلوقات نظر آتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں ایک تصور دیتی ہیں کہ وہ خالق کیسا ہوگا، اس کی تخلیق میں کیسا تنوع ہے، کیسی جدت ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں انواع ہیں جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ ہر پتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی ایک دنیا ہے۔ اصل میں تو یہ ساری کی ساری کائنات اسی طرح پیدا کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کریں۔ تو دوستو، تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ انسان، جنوں، انس، زمین و آسمان، جانور، چرند پرند، ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ہی شاہکار ہے۔ چوپائے بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، اور اسی میں سے ایک چوپایا اونٹ بھی ہے۔ تو دوستو، اونٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے تخلیق کیا، اس کی تخلیق کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے دودھ کے کیا فوائد ہیں، اور یہ اتنے عرصے تک بغیر پانی پیے کیسے زندہ رہ لیتا ہے۔ کیا یہ واقعی ہی سچ ہے کہ یہ اپنے اندر پانی جمع کر لیتا ہے، یا پھر اپنی کوہان میں جمع چربی کو استعمال کرتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل حسنین قادری آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ اسے سن کر مستفید ہو سکے۔ تو دوستو، سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح تخلیق کیا گیا ہے؟ جو ذات نیک لوگوں کو اعلیٰ مقام پر فائز کرے گی، اسی نے اونٹ کو عجیب الخلقت پیدا کیا، اور آسمان کو بلندی پر ٹھہرایا، اور پہاڑوں کو زمین پر نصب کیا۔ لوگ اونٹ کی خلقت پر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس طرح پیدا فرمایا ہے، اور کیا لوگ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کس طرح زمین پر نصب کیا ہے، اور زمین پر غور نہیں کرتے کہ اسے کس طرح بنایا اور بچھایا گیا ہے۔ قرآن مجید نے زمین و آسمان کے بارے میں کئی مقامات پر واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے زمین و آسمان اور پہاڑ اس کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ آسمان کے بارے میں ارشاد ہے کہ اس کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا گیا، اس میں نہ کوئی شگاف ہے، نہ ہی کسی طرف سے جھکا ہوا، نہ معلوم کہ آسمان اس طرح سے کتنی مدت سے کھڑا ہے، اور یہ اس وقت تک کھڑا رہے گا جب تک کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورۃ النساء میں ذکر ہو چکا ہے کہ قیامت کے دن آسمان دروازوں کی شکل اختیار کر جائے گا اور بالآخر زمین پر گر پڑے گا۔ زمین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسے پانی پر بچھایا گیا، جو آج تک نہ کسی طرف سے جھکی ہے اور نہ ہی پانی میں غرق ہوئی ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قیامت کے نزدیک زمین مختلف مقامات سے دھنس جائے گی، اور پھر اس پر ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ زمین و آسمان کا حوالہ دینے سے پہلے اونٹ کی خلقت پر غور کرنے کا ارشاد ہوا۔ اس کے جسم کی فعالیت، اعضاء کی تفصیلی مطالعے سے تلاش کرنے والے لوگوں کو بہت سے مسائل کا حل معلوم ہو سکتا ہے، جس میں انسانی کا درجہ حرارت گرمی شدت کے دوران اعتدال پر رکھنے کے لیے پسینہ آتا ہے، یعنی کہ انسان کا جسم گرمی شدید گرمی کو برابر رکھنے کے لیے اس کو پسینہ آتا ہے، جس کی وجہ سے گرمی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اونٹ صحرا کی جھلسا دینے والی یعنی کہ زیادہ گرمی میں کسی اونٹ بغیر چھتری کے مزے سے چلتا ہے، کیونکہ اس کے جسم میں پسینہ پیدا کرنے والے غدود نہیں ہوتے۔ شدید گرمی میں اس کا درجہ حرارت کیونکہ برابر رہتا ہے۔ اگر ہم اس کا جواب تلاش کر لیں تو ہم موسمی تغیرات کا مقابلہ کرنے کے لیے آسانیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ صحرا میں جب پانی نہیں ملتا تو اونٹ کئی دن تک پیاسا رہنے کے باوجود چاقو چبند رہتا ہے، یعنی کہ چست رہتا ہے، جبکہ اس کا سوار پانی نہ ملنے کی وجہ سے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے۔ پہلے خیال تھا کہ وہ پیٹ میں پانی کو ذخیرہ کر لیتا ہے، یعنی کہ جمع کر لیتا ہے، مگر پوسٹ مارٹم پر اس کے معدے میں پانی جمع کرنے والی کوئی جگہ نہ مل سکی۔ پھر قیاس کیا گیا کہ یہ کوہان میں موجود اضافی چربی کو جلا کر پانی بنا لیتا ہے۔
کیلیفورنیا یونیورسٹی میں کیے گئے تجربات میں جن اونٹوں کو موت کی حد تک پیاسا رکھا گیا تھا ان کے جسموں میں چربی کی مقدار اتنی ہی تھی جتنی کہ ہم وزن دوسرے اونٹوں میں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جسم ہوا کے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کر پانی بنانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ ایک ہی زمین پر ایک ہی کھاد اور پانی سے پرورش پانے والے درختوں میں سیب اور شہتوت جیسے میٹھے درختوں کے ساتھ نیم کا پودا تلخی حاصل کرتا ہے کہ ایک ہی زمین میں کھاد اور ایک ہی طرح کا پانی لگتا ہے تو اس میں میٹھے درخت بھی ہوتے ہیں اور کڑوے درخت بھی ہوتے ہیں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو بھی عجیب الخلقت پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا اور زمین کو پانی پر بچھایا ہے۔ اونٹ کی خلقت آسمان کی بلندی اور زمین کی وسعت اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو آسمان کی بلندی اور زمین کی وسعت یعنی پہاڑوں پر پیدا فرمایا۔ اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے آسمان و زمین کی پیدائش، دن اور رات کی گردش، سمندر میں کشتیوں کے چلنے، آسمان سے بارش نازل ہونے، بارش سے زمین کو زندہ کرنے، چوپائیوں کے پھیلنے، ہواؤں کے چلنے اور بادلوں کو مسخر ہونے میں نشانیاں ہیں۔ سورہ روم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے زمین و آسمان کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمام چوپائے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں، جن میں سے کسی کو انسان کھاتا ہے تو کسی کا دودھ استعمال کرتا ہے تو کسی کو سواری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اونٹ کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی تخلیق فرمائی ہے جس کو سفر کے لیے سواری کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور جس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور اس کا دودھ بھی پیا جاتا ہے۔ اس کے دودھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گائے اور بھینس کے دودھ کے علاوہ اب اونٹ کے دودھ کے استعمال میں بھی عالمی سطح پر اضافہ ہو رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، سائنس تو تحقیق کرنے کے بعد آج اس بات پر پہنچی ہے کہ اونٹ کے دودھ میں بھی بہت سارے فوائد ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے فوائد ہمیں بتا دیے تھے۔ دوستو کچھ لوگ اونٹنی کے دودھ کو پینا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن اونٹنی کا دودھ صدیوں سے دنیا کے کئی حصوں میں طبی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس میں موجود کم چکنائی اور بنیادی غذائیت اجزاء کی کثرت ہے۔ اس میں کوئی حیرت نہیں کہ اونٹنی کا دودھ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے، بالخصوص ایسے افراد جن کا جسم لیکٹوز یا ملک شوگر قبول نہیں کرتا۔ ان کو اونٹنی کا دودھ عام دودھ سے زیادہ اور آسانی سے ہضم کیا جا سکتا ہے۔ اس دودھ میں موجود پروٹین اور گیلک اینٹی باڈیز کی وجہ سے انسان کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انفیکشن وغیرہ کے خلاف لڑ سکتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں آرگینک کیمپوڈز بھی ہوتے ہیں جو اعصابی نظام کے لیے بہترین ہیں۔ اونٹنی کے دودھ میں موجود انسولین جیسے مالیکیولز کی موجودگی کی وجہ سے یہ جسم میں گلوکوز کی سطح کو متوازن رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ماہرین غذائیت کا ماننا ہے کہ اونٹنی کا دودھ شوگر کے مرض سے بچاؤ میں مدد درکار ہے۔ اس کے دودھ کی وجہ سے فالج اور ہارٹ اٹیک جیسے امراض لاحق ہونے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں وٹامن ڈی اور سی کی موجودگی کی وجہ سے پینے والے کی جلد نرم اور تر و تازہ رہتی ہے اور انسان جلد بوڑھا بھی نہیں دکھتا۔ دنیا بھر میں صرف 5 حیوانات دودھ دینے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، جن میں گائے، بھینس، بکری، بھیڑ اور اونٹ شامل ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھی عموماً تازہ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ کا استعمال عموماً عرب ممالک یا افریقی قبائل میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، جو کہ کل استعمال ہونے والے دودھ کا 13.6% ہے۔ برصغیر میں عام لوگ اونٹ کے دودھ کا استعمال نہیں کرتے۔ یورپ اور امریکہ میں تو اونٹ ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہاں اونٹنی کا دودھ بھی استعمال نہیں ہوتا، مگر حالیہ تحقیق کی روشنی میں اونٹنی کے دودھ کی طبی اہمیت بڑھ
جانے کے باعث اب لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے متحدہ عرب امارات میں تجارتی بنیادوں پر اونٹنی کا دودھ جدید انداز میں بیچنا شروع کیا گیا ہے، جس کی درآمد کی اجازت برطانیہ اور دیگر ممالک اور امریکہ میں بھی کی گئی ہے۔ تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی نشانی ہے، بس سمجھنے والوں کے لیے ہے کہ وہ سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں۔ تو دوستو یہ تھی اونٹنے کے بارے میں چند ایسی دلچسپ معلومات جو کہ یقیناً آپ کے لیے نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کی اور مزید ویڈیوز ہم آپ کے لیے بناتے رہتے ہیں، تو ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ تو مزید اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔